شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ ماہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور واضح نشانیاں ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کی ہے۔ جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس میں روزے رکھے۔ دوسری جگہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، اس طرح تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ماہ رمضان کس قدر رحمت اور برکت اور خیر کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، نیز شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بہرحال آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ماہ مقدس کے شروع ہوتے ہی باری تعالیٰ کی رحمت پے در پہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بندوں کے اعمال نیک بغیر کسی معنی اور رکاوٹ کے قبول ہوتے ہیں۔ نیز قبولیت کا دروازہ کھل جاتا ہے کہ بندہ جو جائز دعا مانگتا ہے وہ بارگاہ الہیت میں شرف قبولیت سے سرفراز ہوتا ہے۔ جنت کے دروازے کھل جانے کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کو ان اعمال صالحہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ دار عموماً ایسے کاموں سے بچا رہتا ہے جو دوزخ میں داخل ہونے کے باعث ہے۔ روزہ دار جب کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو صغیرہ گناہ روزہ کی برکت سے بخش دیے جاتے ہیں۔ شیاطین جو سرکش سرغنہ ہوتے ہیں ان کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے اور ان کی وہ قوت سلب کر لی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بندوں کو بہکانے پر قادر ہوتے ہیں۔ روزے کی وجہ سے انسان کی قوت حیوانیہ مغلوب ہو جاتی ہے جو غیظ و غضب اور شہوت کی جڑ ہے اور اس طرح کے گناہوں کا باعث ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف قوت عقلیہ غالب اور قوی ہو جاتی ہے جو طاعات اور نیکی کا باعث ہوتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں دوسرے مہینوں کی بنسبت گناہ کم ہوتے ہیں اور عبادات اور طاعات میں زیادتی ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے ایمان کے ساتھ یعنی شریعت کو سچ جانتے ہوئے اور فرضیت رمضان کا اعتقاد رکھتے ہوئے اور طلب ثواب کی خاطر یعنی کسی خوف یا ریا کے طور پر نہیں بلکہ خالصتاً اللہ کے لیے رمضان کا روزہ رکھا تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے پہلے کیے تھے۔ نیز جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کی خاطر رمضان میں کھڑا ہو تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے پہلے کیے تھے۔ اس طرح جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ یعنی شب قدر کی حقیقت ایمان اور اعتقاد رکھتے ہوئے اور ثواب کی طلب کی خاطر عبادات کے لیے کھڑا ہو تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے پہلے کیے تھے۔ گناہوں کے معاف ہونے کا مطلب صغیرہ گناہ ہے جو معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ایک دھیان ہے اور اس کا دھیان ہے، یہ وقت دل کو آئینہ کرنے کا وقت ہے۔ تو رمضان مبارک کو روزوں کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا۔ مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی دامت فیوزہم ارکان اربعہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے رمضان میں فرض کیے اور ان دنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم قرار دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ان دو برکتوں اور سعادتوں کا اجتماع بڑی حکمت اور اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے
کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا اور گم کردہ انسانیت کو صبح صادق نصیب ہوئی۔ اس لیے یہ عینی مناسب تھا کہ جس طرح طلوع صبح صادق روزہ کے آغاز کے ساتھ مرتوب کر دی گئی، اسی طرح اس مہینے کو بھی، جس میں ایک طویل اور تاریک رات کے بعد پوری انسانیت کی صبح ہوئی، پورے مہینے کے روزے کے ساتھ مخصوص کر دیا، خاص طور پر اس وقت جب کہ اپنی رحمت، برکت، روحانیت، نسبت باطنی کے لحاظ سے بھی یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل تھا اور بجا طور پر اس کا مستحق تھا کہ اس کے دنوں کو روزے سے اور رات کو عبادت سے آراستہ کیا جائے۔ حضرت مجدد الفی ثانی رحمہ اللہ اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو قرآن مجید کے ساتھ بہت خاص مناسبت ہے اور اسی مناسبت کی وجہ سے قرآن مجید اس مہینے میں نازل کیا گیا۔ یہ مہینہ ہر قسم کے خیر و برکت کا جامع ہے۔ آدمی کو سال بھر میں مجموعی طور پر جتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہ اس مہینے کے سامنے اس طرح ہے جس طرح سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ اس مہینے میں جمعیت باطنی کا حاصل پورے سال جمعیت باطنی کے لیے کافی ہوتا ہے اور اس میں انتشار اور پریشان خاطری بقیہ تمام دنوں بلکہ پورے سال کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ قابل مبارک ہیں وہ لوگ جن سے یہ مہینہ راضی ہو کر گیا، اور ناکام اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جن سے یہ مہینہ ناراض ہو کر گیا، جو ہر قسم کے خیر و برکت سے محروم ہو گئے۔ ایک دوسرے مکتوب میں مجدد الفی ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر اس مہینے میں کسی آدمی کو اعمال صالحہ کی توفیق مل جائے تو پورے سال یہ توفیق اس کے شامل حال رہے گی، اور اگر یہ مہینے بے دلی، فکر اور تردد انتشار کے ساتھ گزرے تو پورا سال اس حال میں گزرنے کا اندیشہ ہے۔ عبادات، ذکر، تلاوت، زہد، تقوی، ان تمام چیزوں نے رمضان المبارک کو ایک ایسا عالمی موسم اور جشن عام کا زمانہ بنا دیا جس میں مشرق و مغرب کے تمام مسلمان، عالم و جاہل، امیر، فقیر، کم ہمت اور عالی حوصلہ، ہر قسم کے گروہ کے لوگ ایک دوسرے کے شریک، رفیق اور ہمدمساز نظر آتے ہیں۔ یہ رمضان ہی ایک ہی وقت میں ہر شہر، ہر گاؤں، ہر دیہات میں ہوتا ہے۔ امیر کے محل، غریب کی جھونپڑی، دونوں میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے، نہ کوئی شخص خود سری اور خود آرائی کرتا ہے، نہ روزے کے لیے دنوں کے انتخاب میں کوئی انتشار اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں عطا کی ہیں، عالمی اسلام کے وسیع و عریض رقبے میں ہر جگہ اس کے جلال و جمال کا مشاہدہ خود کر سکتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورے اسلامی معاشرہ پر نورانیت و سکنیت کا ایک وسیع شامیانہ سایہ فگن ہے۔ جو لوگ روزے کے معاملے میں ذرا سست اور کاہل ہیں وہ بھی عامت المسلمین سے علیحدگی کے ڈر سے روزے رکھنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے تو چھپ کر اور شرم کے ساتھ کھاتے ہیں، سوائے ان چند ملحد اور فساق کے جن کو اعلانیہ بھی اس بے شرمی میں کوئی عار نہیں ہوتا۔ ان بیماریوں اور مسافروں کے جو شرعاً معذور ہیں، یہ ایک اجتماعی اور عالمی روزہ ہے جس سے خود بخود ایک ایسی سازگار اور خوشگوار فضا پیدا ہوتی ہے جس میں روزہ آسان معلوم ہوتا ہے، دل نرم پڑ جاتے ہیں اور لوگ عبادتوں، طاعتوں، ہمدردی، غمخواری کے متعلق کے کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان اللہ جل جلالہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ زمین پر جاؤ اور شیاطین کے بڑے سرغنوں کو قید کر دو اور گلے میں ٹوک ڈال کر پھینک دو کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کو خراب نہ کریں۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان کے ہر رات میں 3 مرتبہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی سائل کہ میں اس کو عطا کروں، کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ رب العزت رمضان شریف میں افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ انسانوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے تھے، اور جب جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن ہوتا ہے تو ہر گھڑی 10 لاکھ آدمی کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو شروع رمضان سے لے کر آج تک جتنے لوگ جہنم سے آزاد کیے تھے ان سب کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرما دیتے ہیں۔
جب رمضان المبارک آتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ کیا خوب مہینہ ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، پورا رمضان سراسر خیر خواہی ہے، خواہ دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام ہو، اس ماہ مبارک میں جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب رکھتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے اور باقی مہینوں پر اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری امت کی فضیلت باقی امتوں پر، اور شعبان میرا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت باقی انبیاء پر، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت اپنے مخلوق پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے روزے کے، اس لیے کہ بے شک وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ دار میری خاطر اپنا کھانا، اپنی خواہش نفس سب چھوڑ دیتا ہے، اور روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت، اور بے شک روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے اچھے اور پاکیزے۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، اور جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس ماہ مقدس میں مسلمانوں کی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ صبر کرنا سیکھیں، اس کی مشق کریں، غمخواری کریں، اپنے پیٹ زبان کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ بزرگان دین کی ساری زندگی اللہ کی اطاعت بندگی کے ساتھ اور ہمدردی اور غمخواری میں گزر گئی۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم ایک رات غیر آباد مسجد میں گئی جس کے کباڑ نہ تھے، دیکھا 3 درویش سو رہے تھے، سردی نہایت سخت، آپ صبح تک مسجد کے دروازے میں کھڑے رہے۔ انہوں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا ہوا سرد تھی، میں نے خیال کیا کہ دروازے روکے رکھوں تاکہ تمہیں ہوا سرد کم لگے، تمہیں سردی کم ہو جائے۔ حضرت شفیقی بلخی سے ایک شخص نے کہا کہ لوگ تمہاری ملامت کرتے ہیں کیونکہ تم لوگوں کی محنت سے کمائی ہوئی روزی کھاتے ہو، آؤ کہ میں تمہیں کچھ دے دوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم میں 5 یوگ نہ ہوتے تو میں ایسا کر لیتا۔ ایک تو یہ کہ تمہارا خزانہ کم ہو جائے گا، دوسری اس بات کا امکان ہے کہ چور میرے پاس سے لے جائیں گے، تیسری یہ کہ ہو سکتا ہے کہ پشیمان ہو جاؤ، چوتھی کہ شاید تم مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو کہو کہ میرا مال واپس دے دو، پانچویں کیا عجب ہے جو تمہارے اجل آ جائے اور میں بے سر و سامان ہو جاؤں، لیکن میرا ایک خدا ہے اور ان تمام عیوب سے پاک ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے 3 عجیب نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا، لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے متعلق اپنی پسماندہ حالت یعنی اپنے مرنے کے بعد کی کیفیت معلوم کرو تو اپنے سے پہلے مرے ہوئوں کی حالت دیکھ لو، جو ان کا اچھا یا برا ذکر ہے وہی تمہارا ہوگا۔ دوسری نصیحت، لوگوں جس شخص نے مخلوق کو اپنا پیروکار سمجھ کر یہ خیال کیا کہ میں پیشوائے قوم یا لیڈر ہوں یا بڑا ہوں تو اس کی عقل زائل ہوگا اور وہ احمق کے لقب سے پکارا جائے گا۔ لوگوں انسان خواہ کسی بھی حال میں ہو لیکن دنیا سے مفارقت کرتے وقت 3 چیزوں کی حسرت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اول یہ کہ افسوس مال حسب منشا جمع نہ کر سکا، جتنی مال جمع کرنی تھی اتنا جمع نہ کر پایا۔ دوم یہ کہ افسوس کہ فلاں تمنا خواہش پوری نہ ہو سکی، جی میں رہی۔ سوم یہ کہ افسوس جہاں میں جا رہا ہوں وہاں تیاری اور زیادہ راہ نہیں ہے، خالی ہاتھ چلا ہوں، ہاتھ خالی جائیں گے، دامن پسارے جائیں گے، تیرے بندے تیرے گھر کس کے سہارے جائیں گے؟ وقت کے جو قدردان ہیں وقت جو کھوتے ہیں بالیقین وہ دین و دنیا میں پکارے جائیں گے۔ جو شخص اللہ جل شانہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مضرتوں سے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح مہمات کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام جس طرح چاہے پورا کر کے رہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ اپنے علم میں مقرر کر رکھا ہے۔ مسلمانوں، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے۔ اگر اسلام پر قائم رہ کر مان لیا کہ کچھ تھوڑی سی تکلیف بھی بھگت لی، تب بھی مرنے کے ساتھ ہی ایسے عیش اور چین دیکھو گے کہ یہاں کی سب تکلیفیں بھول جاؤ گے۔ اور اگر کسی لالچ سے یا کسی تکلیف سے بچنے کے لیے کوئی شخص خدا نخواستہ اسلام سے پھر گیا اور مرنے کے ساتھ ہی ایسی مصیبت کا سامنا ہو کہ دنیا کے سب عیش و عشرت بھول جائے گا، پھر اس مصیبت سے کبھی نجات نہیں ہوگی۔ تو جس کو تھوڑی سی عقل ہوگی وہ ساری دنیا کی بادشاہی کے لالچ میں بھی اسلام کو نہ چھوڑے گا۔ اللہ ہمارے بھائیوں کو ہدایت کر اور ان کی عقلیں درست کر۔ روزے میں ایک خاص بات ایسی ہے جو کسی اور عبادت میں نہیں ہے۔ یہ روزے کی ایک انفرادی خصوصیت ہے کہ روزہ ہونے یا نہ ہونے کے سوائے اللہ کے کسی کو خبر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے روزہ وہی رکھے گا جس کو اللہ جل جلالہ کی ذات سے محبت یا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا۔ اور اگر فی الحال کچھ کمی بھی ہوگی تو تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ محبت اور عظمت کے کام کرنے سے محبت و عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے روزہ رکھنے سے یہ کمی پوری ہو جائے گی، اور ظاہر ہے کہ جس کے دل میں خدا تعالیٰ کا خوف اور محبت ہوگی وہ دین میں کتنا مضبوط ہوگا، اور روزہ رکھنے میں دین کی مضبوطی کی خاصیت ثابت ہوگی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ کو کسی عمل کا حکم دیجیے۔ فرمایا روزے رکھو، کیونکہ کوئی عمل اس کے برابر نہیں۔ میں نے دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ کو کسی بڑے عمل کا حکم دیجیے۔ فرمایا روزے رکھو، کیونکہ کوئی عمل اس کے مثل نہیں۔ میں نے تیسری بار پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کسی بڑے عمل کا حکم دیجیے۔ فرمایا روزہ رکھ لو، کیونکہ کوئی عمل اس کے مثل نہیں۔ ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ڈھال ہے اور ایک مضبوط قلعہ ہے دوزخ سے بچانے کے لیے۔ جس طرح روزہ گناہوں سے بچاتا ہے جو کہ باطنی بیماریاں ہیں، اس طرح بہت سی ظاہری بیماریوں سے بھی بچاتا ہے، کیونکہ زیادہ تر بیماریاں کھانے پینے کی زیادتی سے ہوتی ہیں۔ روزے سے ان میں کمی ہوگی تو ایسی بیماریاں بھی نہیں آئیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی ایک زکوٰۃ مقرر فرمائی، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ یعنی جس طرح زکوٰۃ میں مال کا میل کچیل نکل جاتا ہے، اس طرح روزے میں بدن کا میل کچیل یعنی مادہ فاسدہ جس سے بیماری پیدا ہوتی ہے دور ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے، روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے۔ روزے سے جس طرح ظاہری باطنی مغفرت نقصان زائل ہوتا ہے، اس طرح اس سے ظاہری اور باطنی مسرت و خوشی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک تو جب افطار کرتا ہے یعنی روزہ کھولتا ہے تو اپنے افطار پر خوش ہوتا ہے، چنانچہ ظاہر سی بات ہے، اور دوسری خوشی جب اپنے پروردگار سے ملے گا، اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان روزوں میں ایک خاص عبادت تراویح بھی ہے، جس کے بارے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا، اور میں نے رمضان کی شب بیداری یعنی تراویح قرآن کے لیے تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سنت بنایا۔ وہ بھی ضروری ہے جو شخص ایمان سے اور ثواب کے اعتقاد سے رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے، وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح نکل جائے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، میرے پروردگار، میں نے اس کو کھانے نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، سو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائے۔ قرآن کہے گا، یا رب، میں نے اس کو سونے نیند کرنے سے روکا، سو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔
روزے افطار کرنے کی بھی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت سلیمان کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دے یعنی افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے اس کے چھٹکارے کا ذریعہ ہو جائے گا اور اس کو بھی اس روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، اس طرح کہ اس کا ثواب بھی نہ گھٹے گا۔ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کی طاقت نہیں رکھتا جس سے روزے دار کا روزہ کھلوا سکے۔ یہ پوچھنے والے روزہ کھلوانے کا مطلب یہ سمجھے تھے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے دیتا ہے جو کسی کا روزہ ایک چھوارے پر یا پیاس بھر پانی پر یا لسی پر کھلوا دے۔ جو کسی کو پانی دے، جو کسی کو چھوارے دے، جو کسی کو لسی پلا دے اور اس کا روزہ افطار کروا دے تو یہ ثواب اس کو بھی حاصل ہوگا۔ اور اس کے بعد رمضان کی ایک اور خصوصی عبادت جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں مسجد میں اعتکاف بیٹھنا خاص کر آخری 10 دن میں بڑا ثواب رکھتا ہے۔ حضرت ابن حسین اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں 10 روز کا اعتکاف کرے 2 حج اور 2 عمرے جیسا ثواب ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا تمام گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کوئی تمام نیکیاں کر رہا ہو۔ اس کے بعد عید کے روزوں کے بعد عید کا دن آتا ہے۔ حضرت انس راوی ہے رضی اللہ عنہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندوں نے میرا خراج ادا کیا، پھر دعا کے لیے نکلتے ہیں، اپنی عزت اور جلال اور کرم اور شان بلند کی قسم میں ضرور ان کی عرض قبول کروں۔ پھر فرماتے ہیں کہ پس جاؤ، میں نے تم کو بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیا، پس وہ بخشائے واپس آ جاتے ہیں۔ الغرض، رمضان المبارک کا مہینہ تلاوت قرآن کا موسم، ابرار و متقین، عباد و صالحین کے لیے مفصل بہار ہے۔ اس امت کا دینی جذبہ، دین کا احترام، عبادت کا شوق پوری طرح جلوہ گر ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس ماہ میں توبہ و انابت کی توفیق مل جاتی ہے، قلوب نرم ہو جاتے ہیں، خدا کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، احساس ندامت ہوتا ہے اور کار خیر میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے اور اس رمضان میں ہر اس عمل کی توفیق دے جن سے میرے اللہ راضی ہوتا ہے، ہر اس گناہ سے ہمیں بچائے جن سے اللہ جل شانہ ناراض ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔